آئیں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، آئیں ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اور خدا کے لیے کوئی ڈائلاگ اوپن کر لو اب بھی۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کروں، یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، آئیں کوئی ڈائلاگ اوپن کریں، اپنے ملک کو بھی بچائیں اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی طاقت بننے کی کوشش کریں۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے طاقت جب آئے گی جب پاکستان میں ہم آہنگی ہوگی، یکسوئی ہوگی، آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، جب لوگوں کو پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ 25 کروڑ لوگ ایک ہیں، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، پھر جب آپ اسرائیل کو کہیں گے کہ خبردار، کل اگر تم نے یہاں پر بمبارڈمنٹ کی، کل اگر تم نے فلسطینیوں کا خون بہایا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو وہ سنے گا یہ بات، آج نہیں سنے گا۔ تو کسی کو ہمارا خوف کیوں نہیں، کسی کو ہمارا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو بہت الجھا لیا ہے۔ ہم اپنے ملکی حالات کے جو ہمارے چیلنجز ہیں، جس طرح ہم نے ان کا سامنا کرنا تھا، مل کر ایک جذبے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ، ایک ہوش کے ساتھ، وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم بھی تقسیم ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی پیٹی پالیٹکس جو ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ خواہ ہماری اکانومی ہو، آج ہماری کون بات سنے گا؟ ہم نے اپنا فرض شاید ادا کیا ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت وہی اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو جب کانگریس کو خطاب کرنے کے لیے جاتا ہے امریکہ، تو اس کے ہر فکرے کے اوپر اس کو سٹینڈنگ اویشن دی جاتی ہے۔ وہ دے رہے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، جو ہمیں سبق دیتے ہیں، جو ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہے وہ وہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ کون سی، یہ کہاں کی انسانی حقوق کی علمبرداری ہے کہ ایک طرف تو خون بہایا جا رہا ہو اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا میں نے ٹھیک کیا ہے، اس سے زیادہ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہے پوری دنیا اس وقت ایک طرف اور چند ممالک ایک طرف۔ جناب اسپیکر، جتنا بھی دکھ کیا جائے اسماعیل ہانیہ کی اس شہادت پر وہ کم ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں یہ ایک بات یہاں ضرور اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز میں طاقت ہو، جب ہم کوئی آواز بلند کریں، 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس لیے نہیں سنی جاتی جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے رہنما اور زعماء یہاں موجود ہیں، کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم نے الجھ کر اپنا سارا جو نظام تھا اس کو تباہ کر لیا۔ ہم کسی چیلنج کو بھی بحیثیت قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی بھی مشکل کو بحیثیت قوم کھڑے ہو کر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے گرداب میں پھنسا لیا ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم کہاں پر ہیں اور کس طرح اس سے باہر نکلنا ہے۔ جناب اسپیکر، جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک ہم معاشی طور پر طاقتور نہیں ہوتے، تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہے، کتنی تعداد ہے اسرائیل کی، کتنی پاپولیشن اور کتنی آپ کی ہے، ارد گرد جو مسلمان ممالک ہیں ان کی کتنی آبادی ہے، کتنی طاقت ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر بھی کمزور ہیں اور وہ اکیلا ہم سے طاقتور ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے معاشرے میں انہوں نے بہت سارے معاملات کو اس طرح کنٹرول کیا ہے جس سے ایک معاشرہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو قوتیں کھڑی ہیں ان سے ہم سب لوگ خائف ہیں، ہم سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے معاملات کے آگے مجبور اور بے بس اور بے کس ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم کہاں پھنسے ہوئے؟
1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, यहां तो कभी हमने बहस नहीं की इस पर कि हम किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकले, किस तरह इन चैलेंजेस से ओहदा भरा हों। बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे, मैं समझता हूं कि हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ एक मेंबर भी ऐसा नहीं है, ना हाउस के अंदर ना गैलरी में बैठे हुए लोगों में से, जो पाकिस्तान से टूटकर मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान से इश्क ना करता हो। लेकिन उसके बावजूद क्या है, हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डाल कर खराब कर दिया, हमने एक दूसरे का चेहरा बगाड़ कर रख दिया, हमने बहसियत कौम अपने आप को तकसीम कर लिया, तकसीम दर तकसीम, कभी मजहब के नाम पर, कभी माशरे के नाम पर, कभी जुबान के नाम पर, कभी इलाकाई तकसीम कर करके हमने छोड़ा क्या। खुदा के लिए ये करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी जब पाकिस्तान में हम आंगी होगी, यकसुई होगी, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, जब लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं, ये एक एटमी ताकत है। फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार, कल अगर तुमने यहां पर बम्बार्डमेंट की, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात, आज नहीं सुनेगा। तो आए सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करें, आए हम अपने घर को ठीक करें, और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आजाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान एक हो जाए और यहाँ बैठकर जो आप बात करें वो हम आगे की करें, और जो हमें दरपेश मुश्किलात हैं, आपको भी पता है जनाब, हमें भी पता है, उन पर भी तो बात की जाए। और आखिर में ये मैं कहूँगा कि मैं फिलिस्तीनी अवाम को, उन माओं, बहनों और बेटियों को खराजे तहसीन और अकीदत पेश करना चाहता हूँ। मैं कश्मीर के उन अजीम दोस्तों को जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जुल्म और बर्बरियत की रात जितनी भी स्याह हो, जितनी भी काली हो, जितनी भी गंभीर हो, लेकिन एक ना एक दिन किसी सवेरे के इंशाअल्लाह ताला दहलीज पर उसको दम तोड़ना पड़ता है, और एक सूरज तलू होगा, और वह इंशाअल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की आज़ादी का होगा और कश्मीर की आज़ादी का होगा। शुक्रिया।